الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل عزت تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے. اتنا مکمل اور اتنا جامع مذہب کہ اگر اس کے تمام ارکانوں کو ادا کیا جائے اور اس کے مکمل طریقے پر عمل کیا جائے تو ہمیں کسی دوسرے مذہب کی طرف یا دوسرے طریقے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اسلام پر مکمل عمل نہیں کرتے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں بڑے بڑے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے حالات درپیش ہوتے ہیں. میڈیا اور مغربی کلچر، مغربی تہذیب، ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اور مسلمانوں کو عیاشی میں مبتلا کر دیا جائے. جب مسلمان عیاشی میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر وہ لوگ بے سہارا اور بیکار بن جائیں گے، کیونکہ عیاشی میں آ جائیں گے تو وہ اسی کو اپنا مقصد سمجھیں گے تو بیکار ہو جائیں گے. اور بے سہارا یعنی وہ اپنے مستقبل اور بھوشیہ کے بارے میں کوئی چیز سوچیں گے نہیں، اسی کو اپنا نصب العین اور اپنا فریضہ سمجھ لیں گے. اس سلسلے میں ان کی ایک سازش وہ یہ کہ نیو ایئر، نیا سال، اور ویلنٹائن ڈے، اسی طریقے سے موبائل، انٹرنیٹ اور میڈیا،
اس کے ذریعے لوگوں کو فحش میں اور غلط چیزوں میں مبتلا کرنا. کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے ہرانا ہو، جنگ نہیں کرنے کے، ایسے ہی ہرا دینا ہو، تو پھر اس قوم کو عیاشی میں مبتلا کر دو، وہ قوم خود بخود ہار جائے گی. کیونکہ آدمی عیاشی نہیں چھوڑ پائے گا، اور عیاشی نہیں چھوڑ پائے گا تو وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے مستقبل کو بھول جائے گا، اور رفتہ رفتہ وہ اسلام کا بھی سودا کر دے گا. حضرت مولانا اسعد مدنی فدائے ملت رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا گرم کہ آپ ان سے وضو کریں، تو انہوں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. کسی نے کہا کہ آپ کے لیے گرم پانی کیا گیا، آپ گھر میں سردی زیادہ ہے، تو کہا کہ ہمیں ذہنی اعتبار سے بھی تیار رہنا پڑے گا، ہم عیاشی میں اتنے آ گئے، اب ہمیں جیل میں جانے کی بھی تیاری بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم اپنی عیاشی چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں اسلام کے سامنے جو بھی چیلنج آتا ہے اس چیلنج کا مقابلہ ہم کر نہیں پاتے. تو عیاشی میں مبتلا ہو جائے وہ قوم کو پھر ہرانے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں، جنگ کی ضرورت نہیں، وہ قوم خود ہار جائے گی. مغربی ایک اسکالر یہ کہتا ہے کہ مغرب کی جو نئی نسل ہے اس کو 3 چیزوں نے برباد کر دیا. ایک میڈیا، دوسرے نمبر پر موبائل انٹرنیٹ، اور تیسرے نمبر پر سگریٹ نوشی، سگریٹ کا پینا. یہ 3 چیزوں نے مغربی نئی نسل کو برباد اور ہلاک کر دیا. اور آج کل یہی 3 چیزوں کی شکایت ہمارے پاس بھی ہے. ایک آدمی، ایک مغربی اور اسکالر لکھتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے آدمی ڈپریشن کا شکار بن سکتا ہے، اور میڈیا کے ذریعے آدمی اونچائی پر جانے سے رک سکتا ہے، اس کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ میڈیا کو دیکھتا رہے گا تو اس سے اپنے مستقبل پر اثر پڑے گا کہ یہ خبریں ایسی ہیں کہ میں آگے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی سازش اور کوشش ہے. خیر، مجھے اس پر ابھی بات نہیں کرنی ہے. اصل میں اس بات کو لے کر چلا نیو ایئر، اور آج چونکہ 31 دسمبر ہے، کل سے نیا سال بھی شروع ہوگا، تو جیسے ہی 31 دسمبر کا دن آتا ہے تو رات 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 جیسے ہی بجتے ہیں تو یہود اور عیسائی وہ لوگ تو ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس کے انتظار میں رہتا ہے اور مبارکبادی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. باقاعدہ الارم سیٹ کیے جاتے ہیں. شراب نوشی، عورتوں کا اختلاط، یہ تمام چیزیں اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ یہ فحاشی کی تعلیم ہے. ہمیں یہ چیزیں منانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کون منائے؟ برتھ ڈے کون منائے گا؟ ویلنٹائن ڈے کون منائے گا؟ اسی طریقے پر ٹیچر ڈے کون منائے گا؟ فادرس ڈے کون منائے گا؟ مدر ڈے کون منائے گا؟ یہ تمام ڈے کی ضرورت کیوں ہے؟ اسلام نے ہمیں ان ساری چیزوں سے جوڑ کے رکھا ہے. ہمیں ماں باپ سے جوڑ کے رکھا. قرآن میں ماں باپ کے حقوق بیان ہوئے، قرآن میں، حدیث میں اساتذہ اور شاگرد کے اصول بیان ہوئے کہ کون استاد کیسا ہونا چاہیے، شاگرد کیسے ہونے چاہیے. تو ہمیں یہ منانے کی ضرورت نہیں. بھائی بہنوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، پورے خاندان کے حقوق بیان ہوئے ہیں. تو ہمیں تو اسلام نے ساری تہذیب، سارے کلچر سے، ساری چیزوں سے جوڑ کے رکھا ہے. ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بالغ ہوئے کہ
کہ ماں باپ کو چھوڑا، الگ طریقہ اختیار کر لیا، تو اب وہ دکھلاتے ہیں کہ میرے بھی ماں باپ ہے، یہ مدر ڈے مناتا ہوں، میرا باپ ہے فادر ڈے مناتا ہوں۔ اس طریقے پر وہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، ٹیچر ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے سے یہ سارا ذخیرہ موجود ہے، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے ہمیں خالی نہیں رکھا ہے، لہذا ہم ایسے وقت میں ہونا یہ چاہیے کہ گزشتہ سال کی معافی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نادم اور شرمندہ مجھے کوئی چیز نہیں کرتی، سب سے زیادہ افسوس مجھے کسی دوسری چیز پر نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے سورج غروب ہونے پر، دن پورا ہونے پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ افسوس مجھے نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ سورج غروب ہو گیا، اس کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ مجھ سے نہیں پائی۔ اب یہ رجسٹر بند ہو گیا دفتر میں، یہ میرا دن ختم، اب اس کی کمی میں کسی بھی طرح پورا نہیں کر سکتا، تو اس سے زیادہ افسوس مجھے دنیا کے لٹ جانے کے اور دوسری چیزوں سے نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کا خلاصہ تیرا جسم ہے، زندگی کا خلاصہ تیرا جسم ہے، ہر دن میں تیرے جسم سے کوئی نہ کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے تم موت کے قریب آئے گا تیرا جسم کی روح مکمل ہو جائے گی اور تیری روح پرواز کر جائے گی، تو مر جائے گا۔ تو جسم ہماری زندگی کا مکمل خلاصہ، ہمارے کان، ہماری ناک، ہماری آنکھیں، یہ سب کچھ ایک خلاصہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا اور زندگی سے ہم ہاتھ دھو کے چلے جائیں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں کیوں ہم نیو ایئر منائیں؟ اصل میں یہاں تو افسوس ہونا چاہیے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے 40 50 60 70 سالہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ایک سال پورا ہو دوسرا سال شروع ہو، اس کے ذریعے بندہ حساب کر سکے اپنی زندگی کا کہ بھائی ایک سال پورا ہوا، ایسا کرتے کرتے میری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ یہ حساب لگانے کے لیے سالوں کا نظام رکھا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نیو ایئر منانے کے لیے رکھا گیا کہ اب نیا سال شروع ہوگا۔ ہونا کیا چاہیے، آدمی کو کیا کرنا چاہیے ان سالوں میں؟ سال پورا ہوئے تو کیا کریں؟ دو چیزیں کرنی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تو کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن ایک بات ہے کہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی کہ جب آدمی ایک سال سے دوسرے سال میں داخل ہو تو وہ دعا پڑھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ اللہ تو ہمیں امن و امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ داخل کر دے نئے سال میں، والسلامۃ والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل کر دے، ورضوان من الرحمن، اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل کر دے، وجواز من الشیطان، اور شیطان کی پناہ کے ساتھ ہمیں نئے سال میں داخل کر دے۔ یہ دعا سکھلائی گئی۔ آج تو ہمارا نیا سال شروع ہو یا پھر آدمی کا سال کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو یا اپنی برتھ ڈے کا نیا سال شروع ہو، برتھ ڈے منا کر تو باقاعدہ کیک کاٹے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ کہاں کی تہذیب اور کہاں کا کلچر؟ پھر ہم نے اب اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اسلام کا جنازہ ہم نے اپنے گھروں سے نکالا، سنتوں کا جنازہ ہم نے اپنے گھروں سے نکالا۔ خیر، تو دو کام کرنے ہیں جب نیا سال شروع ہو۔ یوں تو مسلمانوں کا اسلامی نیا سال محرم سے ہے، لیکن آج جہاں لوگ اس سال کو غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، اس کو نئی تہذیب کے ساتھ ہمیں اسلامی طریقے پر کہ آدمی سال بھر کا حساب لگاوے، حساب کرے کہ اس سال میں میری نمازیں کتنی چھوٹی، اس سال میں میری نماز میں کتنا فرق آیا۔ میں جب 40 سال کا تھا تو میں نماز ایسی پڑھتا تھا، آج میرے 41 سال پورے ہوئے، اب میں نماز کیسے پڑھتا ہوں؟ کیا میرا رکوع صحیح ہوا کہ ویسا ہی رکوع ہے؟ کیا میرے سجدے میں کوئی فرق آیا؟ کیا میری نماز میں کوئی دھیان زیادہ ہوا؟
میری عبادت میں کوئی زیادتی ہوئی، سبحان اللہ پڑھنے میں نے زیادتی کی، یا پھر میں گناہوں میں اور عیاشی میں بڑھتا رہا۔ شراب اگر میں اتنا پیتا تھا تو میں نے بڑھا دیا، اگر میں سگریٹ پیتا تھا تو اس کو زیادہ کر دیا۔ یہ تمام چیزیں توبہ کرنا اور گزشتہ سال کا حساب لگانا، پہلا کام یہ کرنا کہ میں موبائل کتنا استعمال کرتا تھا، کتنا غلط استعمال ہوا۔ موبائل کے متعلق لکھا ہے کہ 30,000 لوگ ہر سیکنڈ میں ایسی فلمیں دیکھتے ہیں، فحش فلمیں، ایک سیکنڈ میں 30,000 آدمی پوری دنیا میں ایک سیکنڈ میں 30,000 لوگ فحش فلمیں دیکھ لیتا ہے۔ تو غلط استعمال جو تھے اس پر توبہ، اور جو صحیح کام ہوئے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ۔ آدمی نماز کے متعلق خیال کریں، آج تک جیسی نماز پڑھتے آیا ہوں ویسی ہی۔ میرے روزے رمضان میں چھوٹے تو کتنے چھوٹے، کیسے رکھے۔ حج اگر میرے اوپر فرض ہوا تو میرے 1 سال پورا ہوا، اب مجھے حج کرنا چاہیے یا ایسے ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ پورے سال کا حساب۔ دوسرے کے متعلق لکھا ہے آئندہ کا لائحہ عمل، کہ آئندہ مجھے کیا کرنا ہے، آئندہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے متعلق پورا کوٹا تیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بار بار ہم سنتے ہیں اور کانوں پر یہ ارشاد پڑتا ہی جا رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ جوانی کو بڑھاپے کے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ یہ جوانی وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس کا نام ہی جوانی ہے۔ کتنے لوگ بڑھاپے کے عالم میں زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے، اپنی کمر کو زمین تک نہیں لے جا سکتے۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھنا کہ جوانی جانے والی چیز ہے، اس کی قدر کر لیں۔ سب سے زیادہ اگر فحاشی اور بیکار طبقہ ہے ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ ہندو اور دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنا مقصد سمجھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بیدار رہنے والا طبقہ اور رات کو دیر سے سونے والا طبقہ، 12-1 بجے تک جاگنے والا طبقہ اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ آپ ہندو علاقوں میں چکر لگا دیں، دیکھ لیں رات کے وقت میں ان کے علاقے سنسان پڑے ہیں رات کو، اور ہمارے نوجوان طبقہ بائی پاس ہمارا علاقہ ہے، یہ علاقوں پر آپ دیکھیں، یا پھر دوسری جگہوں پر جہاں چائے بکتی ہے وغیرہ علاقوں پر آپ دیکھیں، رات کو 12-1-2 بجے تک ہمارا نوجوان فون لے کر کے بیٹھتا ہے اور پھر فجر غائب کر دیتا ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھ لیں بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صحت کو غنیمت سمجھیں بیماری سے پہلے۔ قدر پوچھیں صحت کی ان لوگوں سے جو دواخانے میں ہیں یا اپنے گھروں پر کڑاہ رہے ہیں، کیسے دن کٹ رہے ہیں، ایسے ملیں گے آپ ان سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیمار پرسی کے جو فضائل بیان کیے، اس کے تحت ایک چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ آپ وہاں جا کر کے آپ کو اپنی صحت کی قدر ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ غنیمت سمجھیں اس کو بیجا استعمال نہ کریں۔ جلدی نہیں سونا یہ بھی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ وقت پر کھانا نہ کھانا اور ایسی چیزیں کھانا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، تمباکو، سگریٹ وغیرہ، یہ بھی ہمارے لیے نقصان کی چیز ہے۔ کتنے دواخانے میں لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھیں وہ کہے گا کہ اگر میں یہاں سے اچھا ہو گیا تو 4 مہینے جماعت میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور ہم سے کوئی پوچھیں کہ 5 منٹ آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، نہیں ہے میرے پاس وقت، اور پھر گھنٹوں موبائل لے کر کے وہ آدمی اپنے وقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی صحت اور یہ تمام صحت کا خیال کریں۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کو غنیمت سمجھیں غریبی سے پہلے۔ مال کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ ایک تعبیر فرماتے ہیں کہ میں آدمی کا مال خرچ ہوتا ہوا دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے۔ یعنی اگر صحیح طریقے پر لگ رہا ہے
تو یہ مال صحیح طریقے پر جا رہا ہے، اور اگر غلط طریقے پر جا رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مال غلط طریقے پر آیا ہوا ہے۔ ہمارا مال ہونا یہ چاہیے کہ غریبوں کے تعاون کر دیتے، مدد کر دیتے، آخرت کے لیے ذخیرہ بناتے، نہ کہ مال ہمارے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بارہا واقعہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے کچھ سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ چراغ کی جو بتی، اس کی جو ڈیویٹ وہ زیادہ جل رہی تھی، تو بیوی کو ڈانٹ رہے تھے۔ تو وہ صحابی یہ آواز سن کر کے واپس پہنچے اور جا کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا دیں گے؟ وہ ایک بتی اور ایک ڈیویٹ زیادہ جلنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، تو مجھے کیا دیں گے؟ کہا کہ جاؤ، پھر سے جاؤ، سلام کرو۔ گئے تو حضرت عثمان نے اتنا دیا کہ ان سے وہ اٹھا نہ پائے۔ وہ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ صحابی نے سوال کیا حضرت عثمان سے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ میں آپ تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، میں آیا دیکھا، دوسری مرتبہ میں آپ نے اتنا سارا سامان مجھے دے دیا؟ تو کہا کہ وہ اپنی ذات کے لیے تھا، وہ میں لڑ رہا تھا، میری ضرورت کے لیے اتنا استعمال جتنا میری ضرورت ہے، اور وہ مجھے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کے راستے میں جتنا چاہے دے سکتا ہوں، وہاں پر کوئی حساب نہیں۔ یہ جملہ ہمارے دلوں پر لکھنے کے قابل ہے کہ آج اگر اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو میرا عالم کیا ہوتا ہے، اور وہی پیسے اگر مجھے عیاشی میں، غلط طریقوں میں استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو میں کیا کام کرتا ہوں۔ صحیح کہا شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہ کوئی ضرورت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے اقبال، کوئی ضرورت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے اقبال، عبادت کون کرتا ہے ضرورت سجدہ کرواتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ اگر کوئی صدقہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی اس وقت کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر اسی گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو کہا کہ فلاں مدرسے میں بکرا دے دو، فلاں آدمی کو 5000 روپیہ دے دو، یہ صدقہ دے دو، یہ صدقہ دے دو۔ اب وہ صدقہ دے رہا ہے کہ اس کا علاج بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا جائے، تو یہ اب بیمار کو اچھا کروانے کے لیے صدقہ دے رہا ہے۔ عبادت کون کرتا ہے ضرورت سجدہ کرواتی ہے۔ اگر کوئی اور فقیر دوسرے وقت میں اپنے عیاشی کے موقع پر 5 روپے 10 روپے 5000 روپے کسی لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے 5000 10,000 کی مدد کے لیے آئے گا تو اس وقت وہ کہے گا جا ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو آدمی ایسا خرچ کرتا ہے یہ چیزیں کہ عبادت کون کرتا ہے ضرورت سجدہ کرواتی ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ آدمی صدقے کو، تاکہ آدمی کی محبت مال سے آخرت کی طرف بڑھے، جتنا مال آگے جائے گا اتنی توجہ اس کی آخرت کی طرف جائے گا۔ پانچویں چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنی زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں اسلام کو ہمارے دلوں سے ایمان ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں کہ کسی بھی طرح مسلمانوں سے ان کے اسلام کا سودا کر دیا جائے، وہ اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، وہ پلاننگ تیار ہو رہے ہیں۔ میری بات شروع ہوئی تھی نیو ایئر کے طریقے پر کہ ہم وہ طریقوں میں پہنچ جائیں تو ہم اسلامی رت رواج اور طریقوں کو بھول جائیں۔ تو آج پوری دنیا میں یہ کوششیں ہیں کہ مسلمانوں سے ان کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، اسلام سے ان کو ناشنا کر دیا جائے کہ وہ اسلام کی کوئی چیز نہ جانے۔ اس طریقے پر ہے ہمارا ایمان کھینچا جا رہا ہے، اور وہ پلاننگ بنتی ہے جس سے آدمی معمولی رقم پر اسلام کا سودا کر دے، معمولی رقم پر۔ جیسے ایک قانون بنا ہمارے ملک میں CAA-NRC والا، اس میں سارے مذہبوں کے نام لیے گئے سوائے اسلام کے، کہ سب کو یہاں پر نیشنلٹی دے دی جائے گی۔ اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ایسے وقت میں یہ ایک پلاننگ کے تحت اگر ہمارا نام اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا نام نہیں ہے یہاں کی کنٹری میں، ہندوستان کے اعتبار سے، تو ایسے وقت میں اگر وہ ملک سے
ہمیں نکال دے. تو ایسے وقت میں کیا خیال ہے ان مسلمانوں کا جن کا ایمان کمزور ہے، ہم جیسے لوگوں کا، کہ ایسے وقت میں ہم اپنے اسلام کا سودا کر دیں، اپنے کہہ دیں گے کہ کوئی مطلب نہیں، چلو میں دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتا ہوں، پھر تو آپ ہمیں یہاں رہنے دیں گے. یہ ایسی تو بہت ساری چیزیں، یہ دجالی فتنوں کی ایک جھلک ہے. ابھی تو وہ دیکھا نہیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، قحط سالی ہوگی، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے وقت میں دجال اناج دکھائے گا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جو اس کی آگ ہوگی وہ اس کی جنت اور جو اس کا اناج ہوگا وہ اس کی دوزخ. ایسے وقت میں بھوک سے تڑپتے ہوئے لوگ سودا کر لیں گے، تو اناج دے دے ہم تیری پیروی کریں گے، تو اناج دے دے ہمیں پیروی کریں گے. حضرت اسماء رو رہی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسے وقت میں کیا ہوگا، ہم بھوک کے عالم میں ایمان کا سودا کر ڈالیں گے. کہا اس وقت میں ذکر اللہ یہ تمہارے دلوں کی خوراک ہوگی. کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے پیٹ بھرتا ہے. لہذا ایسے وقت میں ہمیں پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنا ہے. اسی طریقے پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت. تو آج کے بیان کا خلاصہ، آج 31 دسمبر ہے اور کل 1 جنوری شروع ہوگی. ایسے وقت میں کوئی بھی ہمارے موبائل سے نیو ایئر مبارکبادی کا کوئی میسج نہیں، بلکہ توبہ کریں کہ سال کیسا گزرا اور آئندہ سال کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ میری 40 سال میں جو نماز تھی اب 41ویں سال میں میری نماز بہتر ہونی چاہیے. آج سے میں نماز کی فکر کروں گا. آج سے اگر حج میں نے نہیں کیا ہے اس سال میرا حج ہو جائے گا. اگر میں موبائل کا استعمال 5 گھنٹے کرتا ہوں آج تھوڑا کم کر دیا جائے گا. اس طریقے پر مکمل کوٹا بنائیں اور زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.